ہم کہتے تھے آپ لوگ وہ لوگ غلامی آپ کے بچے ادھر نہیں ہے، آپ کے لیڈر کے بچے ادھر نہیں ہے، وہ انگریز کے بچے ہیں، آپ بات کرتے ہیں۔ ہمارے لیڈر کے بچے کہاں؟ ہمارے لیڈر کے بچے ہمارے یہاں پہ قتل ہو، ہمارے لیڈر کے بچے سب انگلینڈ میں عیاشی کر رہے ہیں یار، بات کرو عیاشی کر رہے ہیں، سے ہٹ جائیں گے، ابھی سے بات نہیں کر، اچھا سوری اباؤٹ دیٹ، بات کر رہا ہے پڑھا لکھا ہے جاہل آدمی کو پوائنٹ پہ رہے، ابھی کر کے بات کرنا جمیل صاحب پوائنٹ پہ رہیں گے پولیٹیکل امریکہ کے پٹھو بنے میں ہم ایکچولی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جمیل صاحب لوگ جو ہے ان کی جمیل صاحب یوسف صاحب مجھے کچھ تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، پلیز سن لو پلیز، کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ وی شوڈ یار جمیل صاحب پلیز یار تھوڑا یار 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 اس پروگرام میں نہ بلایا کرو، بلا جاؤ پلیز یار، we shouldn't go overboard on political ideologies. Let's talk on the topic. It's a very سمجھ میں نہیں آتا کہ ان واقعات پر آدمی ہنسے یا روئے۔ یہ وہ منظر ہیں جو آپ اکثر و بیشتر اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھتے ہیں، نیوز پروگرامز میں دیکھتے ہیں، کرنٹ افیئرز کے ان شوز میں دیکھتے ہیں جنہیں پاکستان کے ناظرین پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد دیکھتی ہے۔ 7 بجے سے رات کو 12 بجے تک یہ نیوز پروگرامز آتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے ہوسٹ بے قابو ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اس زبان میں بات کرتے ہیں جو شاید کوئی بھی اپنے گھر میں سن نہ سکے۔ اس دوران جو کرنٹ افیئرز کے یہ پروگرامز ہوتے ہیں ان کے جو ہوسٹ ہیں کئی موقع پہ وہ بے بس نظر آتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ شو دیکھا، اس میں 2 حضرات جن کا تعلق پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سے تھا، جس طرح کی یہ گفتگو کر رہے تھے، جو ان کا انداز تھا، اور اس دوران جو اس پروگرام کے ہوسٹ تھے جتنے وہ بے بس نظر آتے تھے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہم پاکستان کے عوام کو کیا دکھا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو کیوں دکھا رہے ہیں، یہی ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے اور اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ممتاز پرائیویٹ ٹی وی چینلز میں اہم ترین پوسٹ پہ کام کیا، خود ٹی وی شو بھی ہوسٹ کیا، اور ایک بہت ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ اور کالمنسٹ ہمارے ساتھ ہیں فہد حسین۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب، آپ بھی یہ مناظر دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ پوری قوم بھی دیکھتی ہے، جب آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس قسم کے مناظر اور اس قسم کی گفتگو اور انداز اور دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا ویو ہوتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ کمران، یہ ایک بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو آپ اٹھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہلڑ بازی ہوتی ہے، جو فساد ہوتا ہے، جو چیخ پکار ہوتی ہے، یہ اب ایک طرح کا نام بن گیا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو مقصد ہے ٹاک شو کا کہ اس میں سے کوئی سیر حاصل بحث ہو، جو موضوع ہے اس پہ جو ویور ہے جو دیکھ رہا ہے اس کی نالج میں کوئی اضافہ ہو، وہ اس سے کچھ سیکھے، وہ تو ہو نہیں رہا۔ اب یہ جو سٹائل بن گیا ہے کہ لوگوں کو لڑانا ہے، یہ اس پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، اور میں ذاتی طور پر اس پہ تنقید اس لیے کروں گا کیونکہ بحیثیت ایک پروفیشنل صحافی میں تو چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک اچھی صحافت ہو، لوگ دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں، اور جو اینکر ہے وہ آخر جرنلسٹ ہے، اسے ہونا چاہیے، اور وہ اپنے بیک گراؤنڈ اپنے جو اس کا ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں کوئی ایسی چیز لے کے آئے، لوگوں سے نکلوائے، اس میں خبر بھی نکلے، اچھا تجزیہ بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ، ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہو تو لوگ دیکھیں گے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں فہد کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پروگرام کے ہوسٹ ہیں، جو اینکر ہیں، وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو ایسا تاکہ لوگ زیادہ دیکھیں، دانستہ طور پہ ہوتا ہے ایسا؟
है, बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि ये साबित हुआ है जो रेटिंग्स हमारा सिस्टम है उसमें एक कन्वेंशनल विजडम है, और ये भी हुआ है कि जहां पे हंगामा आ रही होगी, जहां पे लड़ाई झगड़ा होगा, लोग उसको देखेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त एक कहावत ये है कि आपका प्रोग्राम अगर उसमें जितना मर्जी कंटेंट हो, अगर वो बोरिंग है, अगर लोगों का इंटरेस्ट वो नहीं पकड़ पा रहा, तो लोग चैनल स्विच कर जाएंगे। ये एक शॉर्टकट है, ये एक मजबूरी है जो हमारे यहाँ इस वक्त चल रही है। इसको बदलने के तरीके हैं कामरान, लेकिन इस वक्त ये सबसे आसान तरीका पक्की पकाई रोटी है कि आप इस तरह के लोग लेके आए। और ये तो साइंस बन गई है कि लोगों को, टॉक शोज को पता है, होस्ट को पता है कि इस मौजू पे किन लोगों को लेके आएंगे तो वो आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे। और ये कामयाबी समझी जाती है बुकिंग की कि आप उन लोगों को लेके आए जो आके फिर यहाँ पे इस किस्म की हंगामा अच्छा करें। ये बताइएगा कि एक तो ये पहलू हो गया जो आपने कहा कि होस्ट इनकरेज करते हैं, होस्ट ऐसे लोगों को लाते हैं और आपस में उनको लड़ाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं ताकि लोग उनको देखें ज्यादा। ये बताइएगा कि खुद सियासतदान जो कि सियासत को और सियासतदानों को और उनकी जमातों को अवाम की निगाह में गिराते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? या ये कि उनमें इतनी पुख्तगी और शऊर नहीं है हमारे सियासतदानों में, और फिर इसी वजह से हमारे जो अवाम हैं वो सियासत से और जमहूरियत से अगर वो नाला नजर आते हैं तो ये टेलीविजन स्क्रीन उनको उसमें उनको सपोर्ट कर रही है एक तरह से। कमरान, मेरा ख्याल है ये एक विशेष साइकिल बन गया है। कई साल हो गए हैं अब तो इस तरह के टॉक शोज को होते हुए। जो सियासतदान हैं उनको भी ये बखूबी इल्म हो गया है कि अगर उन्होंने टेलीविजन पे आना है, अगर उन्होंने इन डिमांड गेस्ट होना है, तो उन्होंने आके इस तरह की चीजें करनी है। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम इस तरह का कोई शो पुटअप करेंगे, हम चीखेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपनी जो भी उनकी पोजीशन है उसका बड़े पुरजोश तरीके से दिफा करेंगे, तो उनके ऊपर उनका ये इमेज बनेगा कि ये बड़ा अच्छा गेस्ट है और सब लोग उनको बुलाएंगे। अफसोस से कहना है कि ये बात दुरुस्त भी है कि जो गेस्ट हैं उनकी भी कैटेगरीज बन गई हैं कि ये लड़ने वाला गेस्ट है, ये धीमा गेस्ट है, इसलिए लड़ने वाले गेस्ट को लेके आओ। और गेस्ट अब खुद सियासतदान खुद ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा बैंकेबल गेस्ट हूं जी, मैं तो बड़ा इन डिमांड गेस्ट हूं, क्योंकि मैं जिस तरह का शो पुटअप करता हूं, हर चैनल हर शो चाहता है कि मैं आऊं। तो वो इस गर्दाब में जहां टॉक शोज फंसे हैं, उधर सियासतदान भी फंस गए क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा कवरेज मिल रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो वजह है उसकी वजह ये है कि ये जो एक पूरा एक कल्चर है 7 बजे से रात 12 बजे शोज का, कि इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट नहीं है, या इस सहाफत के पेशों को अच्छी तरह से समझने वाले लोगों की कहीं कहीं कमी नजर आती है, वो भी बुनियाद बन रहा है इस कल्चर के फरोग का जो कि हम देख रहे हैं, जिसपे हमें अफसोस भी होता है। मेरा ख्याल है कम तो नहीं, बहुत ज्यादा है। शायद कमरान ये हमारे प्रोफेशन की मजबूरी है, शायद टेलीविजन की मजबूरी है कि डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है शोज, क्योंकि ये शोज जो हैं ये देखे जाते हैं। इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं नहीं मार्केट में, जो चैनल्स हैं उन्होंने अपना पेट भरना है, उन्होंने व्यूअर्स का पेट भरना है। तो बहुत सारे अब टॉक शो होस्ट जितने भी हैं उनका अगर आप फहरिस्त उठा के देखें तो उसमें शायद गिनती के लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है, जिनमें आप शायद सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी जर्नलिज्म में गुजार दी है। लेकिन शायद टेलीविजन पे लोगों का या व्यूअर्स का शायद, मुझे कहते हुए या इसका एतराफ करते हुए कुछ दुख भी है कि शायद टेलीविजन पे आके बहुत सारे लोग लेकिन फहद आपने भी शोज किए हैं, लेकिन मुझे नहीं याद कि आपके किसी शो में किसी होस्ट, किसी आपके गेस्ट ने बदतमीजी की हो या आपको उसके साथ सख्त होना पड़ा हो, या आपका और आपके शो के दरमियान कोई ऐसा गुस्से का और नाखुशगवार माहौल बना हो। ये तो बड़ी हद तक खुद कंट्रोल किया जा सकता है ना? कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप कंट्रोल करना चाहें। बुनियादी मकसद जो है मेरा ख्याल है वो ये है कि जी शो देखा जाए, लोग उसको देखें। अब उसको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपने कुछ तो उन्हें देना है, या तो ये कि आप इतना सॉलिड कंटेंट दे रहे हो, इतनी अच्छी जर्नलिस्टिक कंटेंट दे रहे हो, इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो और इस मौसर तरीके से दे रहे हो कि लोग उसे देखें जैसा कि आप कर रहे हैं। और आपके प्रोग्राम में इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होता और उसके बावजूद बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो या तो उस तरह की मेहनत करें, वो चीज लेके आए। वो हर शख्स के बस का रोग नहीं है। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर शॉर्टकट ये है कि आप लोगों को लाएं और वो जर्नलिज्म / इंफोटेनमेंट / एंटरटेनमेंट चलाएं। अब
ہو سکتا ہے جو پیورسٹ ہیں کامران وہ کہیں کہ جرنلزم نہیں ہے، لیکن این ممکن ہے کہ جو ٹیلی ویژن میں اس وقت ٹاک شوز ہیں وہ شاید لوگ کہیں گے جی ہم اس کو جرنلزم کے لیے نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تو ہے کیونکہ مارکیٹ ڈریون پروفیشن ہے، اور اس میں جو مارکیٹ کہے گی بہت حد تک آپ کو دینا پڑے گا. یہی بڑا چیلنج ہے جس کو ہم عبور نہیں کر پا رہے. بہت بہت شکریہ. فہد حسین پاکستان کے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز میں بہت اہم ذمہ داریاں بھی نیوز ذمہ داریاں نبھائی ہیں، شو بھی رن کیے ہیں. ہم سے اپنے ویو شیئر کر رہے تھے کہ شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ، نیوز چینلز پہ جو جھگڑا، لڑائی، غصہ، اشتعال نظر آتا ہے وہ کتنا مناسب عمل ہے اور کتنا غیر مناسب عمل. FIR کٹواتے ہی ہوں گے، جو مظلوم اس کو پتا تھا وہ مظلوم ہے اور اس نے اپنے اوپر FIR کٹوا کے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا. یہ صرف اسی کتاب میں آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ انتہائی خبتی آدمی ہیں، آپ انتہائی معصوم الفطرت آدمی ہیں، آپ انتہائی جھوٹے آدمی اور آپ انتہائی منافق نہیں ہیں. اسی کتاب میں آپ کے لیے لکھا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جھوٹ والا شخص اپنے باپ کا قتل اس نے خود کرا ہے. آپ کیسے بدلے کر رہے ہیں؟ آپ کیسے رہے نہیں اٹیک ہوگا. تم آگے چلتے رہے. اس کے بعد تم نے 2 خطوط لکھے بھٹو صاحب کو ملنے کے لیے. سنے خطوط لکھے 1976 کے اندر. اس کے بعد تم نے ٹکٹ مانگا. اگر بھٹو تمہارے باپ کا قاتل تھا تو تم بڑے بے غیرت بیٹے ہو. بھٹو نے 7 جنوری کو بڑے بے غیرت بھٹو کو میں 4 گالیاں دوں. کیوں 2 گالیاں دوں؟ اس کو 2 گالیاں اپنی بھیڑ دکھا ویلکم بیک. پاکستان کے ٹاک شوز یا وہ پروگرام جو پاکستان کے نیوز چینل پہ 7 سے رات کو 12 بجے تک چلتے ہیں، لوگوں کی ان میں بہت دلچسپی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے سیاسی شعور میں، سیاسی پختگی میں ان ٹاک شوز کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے یا ان کی معلومات اور آگاہی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، لیکن بعض شوز کے اندر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ نامناسب اور ہر لحاظ سے کنڈیمیبل چیزیں ہوتی ہیں. اس میں گفتگو کا انداز بھی، اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی، اور کئی موقع پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ شاید کوئی بھی مہذب خاندان، مہذب شخص کسی دوسرے آدمی کے سامنے نہیں کر سکتا. اسی قسم کے پروگرام کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مطلب غلط بات کر رہی ہیں. اگر وہ سستا خرید لیتی تو آپ کو کیا پرابلم؟ نہیں، وہ سستا پھر ان کو گفٹ کر جاتا ہوگا کئی چاہنے والے. خدا کا خوف کرے، کس لیول پہ آپ لوگ یہ ڈائلوگ لے آئے؟ وہیں پر پلیز اسپیک. جی بولیے. نامنیشن اہل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس قسم کی گندی گفتگو کر سکتی ہوں جیسی میڈم کر رہی ہیں، جو یہ FJ کے زمانے سے کرتی آ رہی ہیں اور آج تک کر رہی ہیں. سوال یہ کرنے کہ آپ نے سیاسی کریئر اپنا کیوں سے شروع کیا تھا؟ میں نے کیوں سے نہیں شروع کیا تھا، مجھے پتا نہیں آپ کا بیک گراؤنڈ. میرا والد تھرو آؤٹ PMI اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کم از کم ہیرا منڈی سے نہیں شروع کیا تھا، اتنا مجھے پتا ہے. میرا کیریئر جو ہے میرا کیریئر ایز اے پراسٹیٹیوٹ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. میں نے غلطی کی تھی. میری فردوس عاشق کسی اس میرے منہ سننے لگے ہیں کسی کے بیڈ روم کے ذریعے اسمبلی میں نہیں آئی. کہاں سے آئی ہے؟ بولی لگا کے دیا، بولی لگا کے بولی پوری نہیں ہوئی ہے، اپنی بولی لگا کے ووٹ دیا. لیکن وہ تو ریفلیکٹ کریں گے جس خاندان سے آئی ہیں وہ اپنے خاندان کو پتا ہے. 5.5 لاکھ کی آبادی کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میرے خاندان کا پتا تھا. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو کے بعد سیاستدانوں کے بارے میں عوامی شعور کس لیول پہ پہنچ رہا ہوگا، ان کی سمجھ اور ان کے امیج کے کیا حشر ہوتا ہوگا جب اس قسم کی گفتگو لوگ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھتے ہیں. اس پر آگے بڑھاتے ہیں گفتگو، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے نامور معروف سینئر صحافی اور جیو نیوز کے ممتاز پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ کے ہوسٹ جناب سہیل وڑائچ.
बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल बड़ाई साहब। अभी आपने भी मेरे साथ ये गुफ्तगू सुनी। ये कोई एक खास मौका नहीं था पिछले 7-8 साल के दौरान या रोजाना जो चीजें हम देखते हैं जिससे ये चीज निकाल के पेश की गई है। ये एक बहुत ही आम सा मामूल हो गया है ये चीजें, इस तरह की चीजें आना और टॉक शो के जरिए ये फिर अवाम तक पहुंचना। आप क्या समझते हैं कि इसमें खुद इदारे का और होस्ट का कितना रोल होता है कि ये चीजें इस तरह